نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بعطاء الہی، بکرم الہی، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل، اور خصوصاً آج کل جیسے ابھی قربانی کے ایام آنے والے ہیں تو ان سے متعلقہ مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے مخصوص جانور ہوتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، نر مادہ سب اس میں ہوتے ہیں۔ خصی اور غیر خصی دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا غیر خصی بکرا کہ جو اپنا پیشاب وغیرہ پینے کا عادی ہو، اس کو اسی قربانی مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے جسم میں ایک بدبو اور گندی مکروہ بو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات یقیناً جب پیشاب پیتا ہے تو اس کے اثرات گوشت میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت اتنا صحت مند نہیں ہوتا جتنا خصی بکرے کا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کا بکرا لینا زیادہ افضل اور اولا ہوتا ہے۔ سب کی عمریں بھی آپ کو بتائی تھیں کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال، لیکن دمبا اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا استثناء فرما دیا تھا، خصوصی طور پہ اس کی اجازت دے دی تھی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بکرا بکری کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، بکرا پورا 1 سال کا ہی ہونا چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال اور اونٹ کم از کم 5 سال۔ بڑے دانت ان کے نکل آئے ہوں تو ٹھیک، نہیں نکلے لیکن عمر کے کامل ہونے کا یقین ہے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، جس کی تفصیل پچھلے پروگرام میں نے بیان کر ہی دی تھی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں اور حصے کی طرف آتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اس میں صرف ایک ہی آدمی ایک آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانور کی قربانی ایک شخص پر واجب قرار فرمائی، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر 2 آدمی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ پھر ذبح ایک کی طرف سے ہوگا، دوسرے کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ وغیرہ کے اندر 7 حصے دار مقرر فرمائے کہ 7 آدمی بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم 8ویں کی طرف آ جائیں گے تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی ایک شخص کی طرف سے ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی شخص کے ساتھ پیسے ملاؤں کہ یار چلو 8000 آپ ملاؤ، 8000 میں ملاتا ہوں، 16000 کا بکرا لاتے ہیں اور ہم دونوں اپنی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ یہ غلط ہوگا۔ پیسہ ملانا منع نہیں ہے، آپ چاہے پورے گھر کے پیسے ملا لیں، لیکن جب جانور لے کر آئیں تو پھر کسی ایک کی طرف اس کو خاص طور پہ مختص کرنا ہوگا۔ اگر کسی کوئی مالک نصاب ہے تو پھر اس کی طرف سے تو واجب ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کرے گا، لیکن فرض کر لیں کہ گھر میں کسی پہ بھی واجب نہیں ہو رہی اور چاہ رہے ہیں کہ چلو یار ہم سب مل کر ایک بکرا ذبح کر ہی دیتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے سب نے ملا لیے، تو پیسہ ملانا تو منع نہیں تھا، لیکن اب یوں نہیں کر سکتے کہ جتنے لوگوں نے پیسے ملائے ان سب کی طرف سے بکرا ذبح کیا جائے، کیونکہ یہ بکرے میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے، سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ ایک آدمی کی طرف مختص کر دیں کہ چلو پیسے ہم سب نے ملائے لیکن قربانی آپ کی طرف سے ہے، ہم سب گوشت بھی لے لیں گے اور ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور باقی گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اس میں 7 تک حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حصے شراکت کے اندر اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کم از کم معلوم ہو کہ کسی کا پیسہ قطعی طور پہ حرام کا نہیں ہے، یہ معلوم ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسہ آپ کے پاس اجتماعی قربانی میں جیسے لوگ دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے کماتا ہے تو جستجو کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے، کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے سود کا پیسہ آیا تھا یہ میں ملا رہا ہوں، تو ایسے شخص کا پیسہ حصہ داری میں نہ ملایا جائے، کیونکہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو عدت جو ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے؟ ہمارا کانسیپٹ تو یہ تھا کہ عدت جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، مگر ابھی کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ سے جو ہے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے اگر کسی شخص کا شوہر فوت ہوتا ہے تو جب پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور بیچ میں ہو تو انگریزی تاریخ کے حساب سے عدت ہوتی ہے۔ تو پلیز ذرا ایک اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیل۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی پرسوں کے آپ نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اقامت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں کس مطلب مردوں کا آپ نے بتایا تھا کہ کس وقت جو ہے وہ اقامت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ جب نمازی جو ہے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھ لیں۔ تو آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جب ہم مدینہ منورہ یا مکے میں ہوں تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ کس طرح سے جو ہے وہ امام صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں خواتین کو کس وقت جو ہے وہ اقامت کے لیے وہ کھڑے ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ایک یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک عورت کی اپنے شوہر سے کسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہو اور بعد میں اس نے رجوع کر لیا ہو، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر طلاق کا فیصلہ جو ہے وہ عورت اپنے پاس لے لے کہ اب جو ہے یہ میرے پاس ہے اور جب مجھے کوئی ایسی بات ہوگی تو میں شوہر کو طلاق دوں گی؟ تو کیا ایسا یہ ہماری شریعت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی بس بڑی مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک بات تو یہ کہ یہ کنفرم ہونا ضروری نہیں ہے کہ سب کا پیسہ حلال کا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو اتنا پتہ نہ ہو کہ اس میں کسی کا پیسہ حرام کا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کا پیسہ خالصتاً حرام ہے تو پھر آپ اس کو منع کر دیں، اس کو شامل نہ کریں، ورنہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تحقیق کی حاجت نہیں ہے، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، بہت سے ویلفیئر ادارے اور خود جیسے احساس ٹرسٹ وغیرہ بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جمع کرائیں پیسہ اور ہم قربانی کریں گے۔ تو یہ شرعی حکم یہی ہے کہ جمع کرنے والے پر واجب نہیں ہے کہ وہ سب کی سورسز معلوم کرے کہ کہاں سے آپ پیسہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم شادیوں کی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، لوگ ہمیں کھانے پہ بلاتے ہیں، تو وہاں پر یہ تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی ہے کہ ہم شادی ہال میں جا کر اس انوائٹ کرنے والے سے کہیں بھئی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کس پیسے سے کھانا بنوایا ہے، کہاں سے تم پیسہ کماتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو حرام کماتے ہو تو پھر کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں پہلے بتایا جائے۔ اس قسم کی تحقیق کے جس میں مسلمان کی دل آزاری ہو، یہ ناجائز، سخت ناجائز ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے کماتا ہے تو جستجو کی حاجت نہیں، آپ بلا جھجک اس کا پیسہ اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ وہاں پر ہے کہ جب آپ کو کنفرم پتہ چل جائے کہ یہ 100% حرام قطعی پیسہ لے کر آیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ملا رہا ہے تو پھر اس کو آپ منع کر دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے عقائد بنیادی اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ کوئی خدا کو مجبور گمان کرتا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل ہے، اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے، اسی طریقے سے خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، الٹے سیدھے جملے کہتا ہے، اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اعلانیہ طور پر، واضح طور پر، یا اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ ویسے تو اس طرح کی کوئی باتیں کرنے والے کے بارے میں حتمی طور پہ معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کفر بھی ہو جائے، لیکن چونکہ اس طرح کا جو گستاخ آدمی ہے جو آپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو نامعلوم پھر اور جگہ پہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہوگا، تو اگر خدا نخواستہ اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو تو پھر ایسے شخص کو قربانی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس سے سب کی ہی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو یہ دیکھیں جستجو کی حاجت بھی نہیں ہے، جیسے پیسے کے مسئلے میں نے کہا، یہ نہیں کہ جو حصہ ملا رہے ہیں آپ سب سے پوچھیں بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کیا نظریات رکھتے ہو، اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر کنفرم آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح کی کوئی بدتمیزیاں کر رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میرا پیسہ ملا لو، تو اس کا پیسہ ہرگز نہ ملایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے مقرر فرمائے ہیں، لہٰذا اگر اس میں 8واں حصہ بھی ملا لیا جائے تو یعنی 8 آدمی مل کر گائے کریں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔
اس کے علاوہ اچھا اب مثال کے طور پہ کم آدمی ہیں وہ پیسہ ملا کر گائے لے کر آئے ہیں، مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں جو گائے میں پیسہ ملا کے گائے لے کر آئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا کہ پیسے ملا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنے گائے کے حصے ہیں وہ افراد کی طرف مختص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 3 آدمی اگر پیسہ ملا رہے ہیں تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس کے کتنے حصے ہوں گے، اس کے کتنے ہوں گے، اس کے کتنے ہوں گے۔ مثلا ایک کہے 3 میرے، 2 آپ کے اور مطلب 2 ان کے، تو پھر یہ 7 ہو گئے، اس طرح مختص کرنے ہوں گے، ورنہ اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ کسی ایک حصے کے اندر 2 آدمی شریک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ 2 آدمی مل کر ایک گائے لے کر آتے ہیں تو ان دونوں کو اگر برابر برابر دیکھیں تو 3.5 حصہ اس کا بنتا ہے، 3.5 حصہ، تو 3 حصے تو کامل، اور ایک حصے میں دونوں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں مزید کلام کریں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی جان، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ سر یہ مفتی صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی میں بول رہا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ سر کیسے خیریت سے؟ سر میں نے ایک آدمی سے 10 سال سے پیسے لینے ہیں۔ آدمی سے 10 سال سے پیسے لے رہے ہیں؟ پیسے لینے 10 سال سے، وہ 10 سال سے وہ قربانیاں کر رہا ہے۔ اچھا وہ کر رہا ہے؟ ہاں جی، وہ 10 سال سے کر رہا ہے، اور 10 سال سے مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ اچھا، اور دوسری بات ہے کہ اس نے 2 لاکھ روپے مجھے اللہ کے نام پہ قرآن اٹھا کے اس سے وہ معافی منگوا لیا کہ بھائی میں تمہارے 2 لاکھ 2.5 لاکھ نہیں دینے، اور 60,000 بھی دینے، تو 60,000 میں سے جو 60,000 رہ گئے ہیں وہ بھی اس سے پیمنٹ نہیں کی، جبکہ وہ 10 سال سے وہ میرے 60,000 بھی اپنے پاس رکھ کے قربانی کرتا جا رہا ہے۔ ایسا کہ وہ کہ اس پیسے میں اس میں مطلب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ جی سر۔ اچھا میں بتا اور سر دوسری بات یہ تھی کہ میری وائف ہے، اس کی طبیعت دن بدن خراب رہتی ہے۔ جی 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 فرمائیں۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں آیا، میں جتنے بھی علماء کے پاس گیا ہوں، کسی نے 5,000، کسی نے 10,000، کسی نے 20,000، کسی نے 50,000 روپے مانگے ہیں۔ عالم نہیں، عامل کہیے، عامل، عالموں نے نہیں لیے ہوں گے، یہ عاملین نے آپ کی ماشاءاللہ جیب صاف کی ہوگی۔ جی جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حصے داری کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر 2 آدمی مل کر ایک گائے خریدتے ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حصے جو ہیں وہ مختص کرنے چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر آپ اندازے سے یوں کریں کہ دونوں نے برابر برابر پیسہ ملایا ہے، تو 3.5 حصے اس کے ہوں گے، 3.5 اس کے ہوں گے، تو 3 حصے تو کامل ہوئے، اور ایک حصے میں یہ دونوں شریک ہو گئے، تو اس کا مطلب آدھا حصہ ان کا، آدھا حصہ ان کا، اور ایک حصے میں جب بھی 2 آدمی شریک ہوں گے تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس طرح کا حکم لگایا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو یوں کریں کہ 4 ایک لے اور 3 حصے ایک لے لے، یا پھر 3 حصے لیں اور ایک حصہ کسی اور شخص کی طرف مختص کر دیں، چاہے کسی نے پیسہ نہ ملایا، جیسے والدہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اس طرح ایک حصہ ایک شخص کی طرف یا 2 حصے ایک شخص کی طرف ضرور، مطلب مکمل حصہ آپ کو منسوب کرنا ہوگا، مختص کرنا ہوگا، خاص کرنا ہوگا۔ یوں سچویشن نہ بنے کہ ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میں نے آپ سے ایک سوال تھا کہ میں تقریباً 5-6 سال سے قربانی دے رہا ہوں۔ ویری گڈ۔ تو میں ایک ہی قربانی دے رہا ہوں، باپ میری کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہلی قربانی جب دیں گے تو 2 قربانی 2 حصے یعنی دیں گے، کسی اپنے والد کے نام سے اور ایک اپنے نام سے، ایک قربانی آپ نہیں دے سکتے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا اس کے بارے میں مجھے معلومات؟ اب پہلی تو نہیں رہی نا، آپ تو 6 سال سے کر رہے تھے، اب پہلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر ایک ہی دے رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے یا وہ رائے گاہ تو نہیں جا رہی؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بد عقیدہ لوگ ہیں، کیا ان لوگ جی جی شریک کیا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کا جواب ویسے میں دے چکا ہوں، اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ چلیں ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم۔ میری فیملی میں ایک ایسا پرابلم چل رہا ہے، جی جی
کہ جو کہ میں 1-2 منٹ میں یہ بیان نہیں کر سکتا. کائنڈلی مجھے ایسا کوئی رابطہ نمبر یا ایسا کوئی. چلیں آپ کنٹرول روم سے نمبر لے لیجیے گا. اگر واقعی کوئی سینسیٹیو میٹر ہے تو آپ مجھے، اور طویل بھی ہے تو پھر آپ کال کر لیجیے گا. تو اور یا ای میل چلتا ہے ہمارا، تو اس پہ آپ دیکھ کر پھر میل کر دیجیے گا. تو آپ کی خدمت میں حصے کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ جب گائے میں 7 سے کم شریک ہوں، کیونکہ 7 ہوں گے تو پھر تو ایک ایک حصہ پورا آپ مختص کر دیتے ہیں، خاص ہو جاتا ہے خود بخود. لیکن یہ سچویشن جب تھوڑا سا ایسی مطلب ٹیڑھی مڑی بن جاتی ہے کہ جب 7 سے کم شریک ہوں، تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ گائے کا ایک حصہ ایک مکمل قربانی ہے، اور ایک مکمل قربانی میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر حصے کو کسی نہ کسی کی طرف آپ کو منسوب کرنا ہوگا، یا ہر حصے کو کسی شخصیت کے ساتھ خاص کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، جتنے بھی شرکاء ہیں. یہ تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دل آزاری کی بات نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہو. مثال کے طور پہ میں بکرا لے آیا، اب میرا ارادہ بکرے کی قربانی کا ہے، تو آپ میرے پاس آئے کہ جی ہمارے 6 حصے دار ہو گئے گائے کے، ایک کم پڑ رہا ہے، آپ پیسہ ملا لیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو قربانی کی نیت سے بکرا لے آیا ہوں، چلو ایسا کرو کہ تم مجھے گوشت دے دینا، یہ لو پیسے لے لو، میرا حصہ بنا لو، میں گوشت لے لوں گا، قربانی کی نیت نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اس طرح اگر کوئی اپنی نیت کو ظاہر کر دے کہ میری نیت قربانی کی نہیں صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ سب سے آپ معلوم کر لیں. اس میں دل آزاری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں بھائی آپ کی نیت قربانی کی ہی ہے نا، تو کہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے. ہاں یہ ضروری دیکھیں، یاد رکھیں کہ عقیقہ جو ہوتا ہے اس میں بھی جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ جانور ذبح کر کے خون بہا کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ان دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، اس لیے ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کی نیت شامل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ 4 آدمی قربانی کر رہے ہیں اور 3 آدمی کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے بچوں کا عقیقے کی نیت سے حصہ ملا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ دونوں چیزیں آپ ملا سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی سال قربانی نہ کر سکا، اس پہ واجب تھی. چلیے یہ مسئلہ تھوڑا لمبا ہے لیکن کالر چونکہ منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی بھائی جان. مفتی صاحب میرا سوال تھا یہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ قبرستان کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں ہم؟ زکوٰۃ کے ویسے کہاں پر؟ قبرستان کی جگہ خریدنے کے لیے وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال تھا کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنا بچہ 15 سال سے کم ہے فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکمن شہادت ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور جی بس یہ میرے 2 سوال تھے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. آدمی کھسکنے کے لیے دعا کرتا ہے یا بغل والے اشارہ کر کے کھسکا لیتے ہیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی جان، دوبارہ کہیں، آرام سے کہیے، آرام سے دوبارہ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر جیسے کھڑے ہوئے ہیں نیت دان کر کے امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور اگر ہوئے ہیں اس میں اگر تھوڑا جگہ گیپ رہ جاتا ہے اور بغل والا اشارہ کر کے جو ہے اپنی طرف مطلب اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑا کھسک آؤ، تو اس کھسکنے سے نماز مطلب فاسد تو نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مثلا قربانی اس پہ واجب تھی لیکن اس نے نہیں کی، تو اب یاد رکھیں کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے سال وہ پہلی والی قربانی کی قضا کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر دیں، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایک قربانی کا جتنا پیسہ بنتا ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا، کسی غریب کو صدقہ کرنا ہوگا. تو لہذا مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب 7 حصے دار ہیں اور ایک یہ کہتا ہے کہ میری نیت اس سال قربانی کی نہیں ہے بلکہ پچھلے سال کی میری قربانی رہتی تھی، میں اس کی نیت سے پیسہ ملا رہا ہوں. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، تب یہ قربانی ہوگی. اگر ایک شخص پچھلے سال کی قربانی کی نیت سے کرتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو اس کے پوچھنے میں بھی کوئی میرے خیال میں تعجب نہیں ہے، اور نہ کوئی کسی کی دل آزاری کا مسئلہ ہوگا کہ اگر آپ معلوم کر لیں کہ بھئی سب اسی سال کی قربانی کرنا چاہتے ہیں نا،
پچھلے سال کی تو نہیں، تو یہ ضرور معلوم کر لیا جائے۔ اب جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کال کی تھی کہ ایک عورت کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس نے اس طرح کہا تو کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا نہیں میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، تو یہ جھگڑا ہو گیا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بالکل جانتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب کفار کو نبی کریم کے کہنے کے مطابق معاہدہ لکھ کر دینا چاہا تو اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو کفار نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا، لہٰذا آپ رسول کو مٹائیے اور کچھ اور لکھیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اس کو مٹائیے اور یوں لکھیے محمد عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، رسول لکھا ہوا میں مٹاؤں؟ تو سرکار نے خود لے کر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹھایا اور آپ نے اس کو لکھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ پڑھ بھی سکتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً پڑھنا آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے آپ کے سامنے بیان فرمایا، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتے تھے تو آپ یقیناً اس کو دیکھتے بھی تھے، تو آپ کو یہ چیز بھی آتی تھی، لیکن یہ آپ کا وصف لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ معروف نہیں تھا، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت الہیہ یہ پوشیدہ تھی کہ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سب کے سامنے لکھتے، یہ کتابیں پڑھتے، تو یہ 40 سال کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو کفار الزام لگا سکتے تھے کہ بھئی ان کو لکھنا آتا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے خود ایک کتاب مرتب کرتے رہے ہیں، یا پھر انہوں نے مختلف کتابیں پڑھ کر اس سے مواد جمع کیا ہے، اس لیے آپ کے پڑھنے کے وصف کو بہت زیادہ عام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح لکھنے کے وصف کو آپ کو سب کے سامنے بہت زیادہ آپ کو استعمال کا موقع ہی نہیں ملا، تو لہٰذا اب کفار کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، جو کبھی آپ کے سامنے صفحے لکھتے نہیں ہیں، وہ اگر ایک بالکل نیا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جبکہ 40 سال تک تم ان کا کلام سنتے رہے ہو، اب جو کلام بیان کر رہے ہیں وہ ان کے 40 سالہ سابقہ کیے گئے کلام سے بالکل مختلف ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو چونکہ ایک نبوت کی دلیل قائم کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کے پیچھے یہ حکمت الہیہ کار فرما تھی۔ لیکن اب کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی حکمت کے تحت کسی وصف کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہو تو ہم اس پر تنقید کریں یا اسے معاذ اللہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص قرار دے دے؟ کیا ہمیں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ میں کسی چیز کی کمی محسوس کرے، مثلا باپ ان پڑھ تھا، بیٹوں کو بہت پڑھایا، سب بچے اچھے ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، تو کیا کسی بیٹے کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ کہے کہ میرے باپ تو ان پڑھ تھا، اس کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اس طرح کہے گا تو باپ کی دل آزاری ہوگی، وہ اس طرح نہیں کہے گا، یا اس سے گر کر اور یوں کہے میرا باپ تو جاہل تھا، ہم پڑھے لکھے ہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، جو لاکھوں ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اس طرح طنزیہ کلام کرنا، اتنی حقارت کے ساتھ کلام کرنا، ایسا کلام کرنا کہ جس کو سننے والا سامنے والا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قلب میں عظمت کو محسوس نہ کرے بلکہ کچھ تحقیری پہلو سے نکلتا ہو، یہ قطعاً ایک کامل مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان بہن اگر وہ سن رہی ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، آپ اور جو بھی ایسا سن رہا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیجئے، آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان کریں۔ اگر آپ کی ذات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کی دانست میں کچھ آپ کو ایسا کچھ نظر بھی آتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا مثال کے طور پر، تو اس کو پھر اس انداز سے بیان کرنا کہ سامنے والا نبی کریم کی حقارت سی محسوس کر لے آپ کے کلام کے ذریعے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے احتیاط کی جائے۔ دوسرا انہوں نے ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ایک باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے اندر بیٹا بیٹی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے، غالباً فرمایا تھا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو کس انداز سے وراثت تقسیم ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وراثت کا مفہوم یہ ہے، طریقہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے پاس مال ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے جن رشتہ داروں کو قرآن یا حدیث نے مال دینے کا حکم دیا وہ ورثاء کہلاتے ہیں، اور اس مرے ہوئے شخص کا مال مال وراثت کہلاتا ہے۔ پہلے کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔
بلکہ ایک مختصر سا بریک لیں گے. معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرے ولب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں بتا رہے تھے کہ مال وراثت اس وقت بنتا ہے کہ جس شخص کا مال ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں مال وراثت ہے. لہذا معلوم ہوا کہ زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں وہ مال وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، جس کو عربک میں ہبہ کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ وراثت کے اصول علیحدہ ہیں اور ہبہ کے اصول علیحدہ ہیں. وراثت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا نصف ہوتا ہے. جیسے بیٹا بیٹی ہیں تو 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ لڑکی کو. گویا کہ مال کے 3 حصے کریں گے، 2 لڑکے کے 1 بیٹی کا. لیکن جب زندگی میں باپ دیتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں. آدھا مال بیٹے کا ہوگا، آدھا مال بیٹی کا ہوگا. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ والدین یہ میجر مسٹیک کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور بروز قیامت یہ اس کے جواب دہ ہوں گے. اچھی طرح یاد رکھیں، جواب دہ ہوں گے کہ یہ اپنی زندگی میں تو مال کی غلط تقسیم کرتے ہیں. مثلا بیٹی کو تو جو پڑھایا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب شادی کی جہیز میں دے دیا، ختم ہو گیا. پڑھانے میں خرچ ہوا مثال کے طور پہ پوری زندگی میں 20 لاکھ اور جہیز میں دے دیا 10 لاکھ، 30 لاکھ میں نپٹ گئی. اب جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں بیٹوں میں. یہ مکان کس کے پاس جائے گا؟ فلاں بیٹے کے پاس. قیمت کتنی ہے؟ 1.25 کروڑ. دکان جائے گی فلاں بیٹے کے پاس. قیمت کتنی ہے؟ 2 کروڑ. پلاٹ جائے گا بیٹے کے پاس. قیمت کتنی ہے؟ 3 کروڑ. اس طرح ان بچوں لڑکوں کو زیادہ اور بچی کو پوری زندگی میں کم. تو یاد رکھیے کہ یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال اٹھا سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم تو جہیز میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے چکے ہیں اور پھر بیٹوں پہ زیادہ خرچ کر دینا، یہ بالکل ناانصافی ہے اور بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے. اس لیے ماں باپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں یہاں تک فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں. یعنی اگر ایک بیٹے کو چومو تو دوسرے کو بھی پیار کرو، بیٹی کو بھی پیار کرو. یہ نہیں کہ ایک کو چوم لو باقی کو چھوڑ دو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیار کرنے میں عدل و انصاف کا حکم دے رہے ہیں، وہ مال کی تقسیم میں تو بدرجہ اعلیٰ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، نعمان بن بشیر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنے باقی بچوں کو بھی دو گے؟ عرض کی کہ جی نہیں. تو سرکار نے فرمایا پھر میرے سامنے سے چلے جاؤ، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو برابر دیں. اس لیے ماں باپ ذرا دوبارہ اپنا محاسبہ کر لیں، کس بیٹے کو کتنا خرچ کیا ہے اور کتنا دے رہے ہیں، دوسرے بیٹے کو کتنا دے رہے ہیں، تیسرے کو کتنا دے رہے ہیں، بیٹی کو کتنا دے رہے ہیں. یہ زندگی کے اندر سب برابر ہونا چاہیے. یہی عدل و انصاف ہے اور یہ اسی کی تعلیم دی گئی ہے. ہاں بعض ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ زندگی میں بچوں میں تقسیم اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے مال وراثت ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے. مرجوح مینس ضعیف قول، کمزور. راجح قول، مفتبی قول یہ ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے. تو اس میں ذرا خیال کریں. ہاں یہ میں عرض کر دوں کہ اگر کسی آپ کی اولاد میں کوئی دینی فضیلت ہے، مثال کے طور پہ وہ عالم دین ہے، بعمل عالم دین ہے یا بعمل حافظ قرآن ہے، تو اس کے حفظ یا علم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی یوں نہیں کر سکتے کہ اس کو دے دیں اور دوسروں کو بالکل یا محروم کر دیں، یہ بھی غلط ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا تو سنا یہ ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو پھر چاند کے اعتبار سے تاریخ کا لحاظ ہوگا، اور اگر 4 مہینے 10 دن، اور اگر بیچ میں کبھی ہوا ہے تو پھر شمسی مہینے کے اعتبار سے ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو واقعی صحیح مسئلہ ہے کہ پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو چونکہ آپ 4 ماہ 10 دن کا آسانی سے حساب کر سکتے ہیں، اس لیے اسی طرح کریں گے. اور اگر بالفرض اگر ویسے ہو جاتا ہے درمیان میں تو گنتی کے اعتبار سے کریں. 4 ماہ 10 دن کے جتنے دن بنتے ہیں، مثال کے طور پر 120 30 60 90 120، اور پھر اس میں آپ 10 اور شامل کر لیں، تقریباً 130 دن، اور کبھی 29 کا مہینہ بھی ہوتا ہے تو کم از کم 130 دن احتیاط یہ ہے کہ 130 دن پورے کر لیے جائیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب درمیان میں کبھی ایسا ہو جائے کہ انتقال ہو جاتا ہے تو عدت پھر دنوں کے حساب سے پوری کر لیں. ایک انہوں نے پوچھا کہ بہن نے فرمایا کہ ہم مکہ مدینے میں جیسے نماز پڑھیں اور اقامت ہو تو ہم کس وقت کھڑے ہوں؟ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ امام کھڑا ہے بیٹھا ہے کیا ہے.
دیکھیں مسئلہ یہ کہ جہاں پر اس قسم کا کوئی معلوم نہ ہو تو جو وہاں کا عرف ہے اس کو ہی فالو کریں. جماعت کی پیروی کرنا بہتر ہوتا ہے. اگر سارے لوگ کہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے. اگر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حی الصلاح حی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اسی وقت کھڑے ہوں تاکہ جماعت کی مخالفت لازم نہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی عورت کو طلاق دی, بعد میں رجوع ہو گیا, اب عورت یہ چاہتی ہے کہ طلاق کا حق میرے ہاتھ میں آئے, تو کیا ایسا جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے, اور اس بات کا بھی اسے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنا حق عورت کو دے دے. اسے حق تفویض کرنا کہتے ہیں. تفویض بعد ہے آخر میں, اردو میں تفویض کہہ رہا ہوں. تفویض کرنے کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا. تو یہ مرد کر سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے اگر عورت مطالبہ کرے کہ بھی میں تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گی کہ جب آپ طلاق کا حق مجھے دے دیں, یا گھر والے سمجھتے ہیں کہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دے دیتا ہے تو اب لڑکی کے ہاتھ میں دو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ لڑکی کو حق دے بھی دیتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا حق ختم ہو گیا, وہ طلاق نہیں دے سکتا. وہ دے سکتا ہے, چاہے وہ یوں کہے تینوں طلاق کا حق میں نے تمہیں دیا, اور اگلے دن ہی تینوں طلاق دے دے واقع ہو جائیں گی. یعنی اس سے حق چھن نہیں جاتا. بس اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں اپنی جان چھڑاؤں تو یہ چاہے نہ چاہے ابھی یہ اس کو چونکہ حق دے چکا ہے اپنی جان چھڑا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ دو مسئلے یاد رکھیں. ایک یہ ہے کہ شوہر سے بیوی نے کہا مجھے حق دو کہ میں اپنے آپ کو طلاق دے سکوں. شوہر نے کہا میں نے تجھے حق دیا ایک طلاق کا یا دو طلاق کا. جب ایسے کوئی الفاظ اس حق کو سپرد کرتے ہوئے ادا نہ کیے جائیں جس میں دوام, استمرار یا ہمیشگی پائی جائے, مثلا تو جب بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے, ساری زندگی کے لیے تجھے حق دیتا ہوں, تم جب بھی تمہاری مرضی ہو طلاق دے لے, یہ الفاظ ہیں ہمیشہ کے لیے, دوام کے لیے, ہمیشگی ظاہر کر رہے ہیں. اگر ایسے الفاظ ادا نہیں کیے تو بس یہ حق عورت کے لیے اسی مجلس اور محفل میں رہے گا. اگر یہ فوراً طلاق دے لے ٹھیک, جیسے یہ جدا ہوں گے ختم حق. اور اگر اس نے یہ کہا تھا کہ جب بھی تم چاہو اپنے آپ کو طلاق دو, پھر پوری زندگی کے لیے عورت کے پاس یہ حق رہے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, ضرور یاد رکھیں کہ اس سے شوہر کا حق سلب نہیں ہو جاتا. وہ اگر اپنے طلاق کا حق استعمال کرنا چاہے تو بالکل وہ بھی طلاق دے سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک میرا مقروض ہے 60,000 روپے اس پہ قرضہ ہے, مجھے پیسے نہیں دیتا, ہر سال قربانی کرتا چلا جا رہا ہے, تو کیا اس کی قربانیاں جائز ہے؟ دیکھیں اگر واقعی ایسی بات ہے تو قربانی تو خیر ہو جائے گی اس کی, لیکن وہ دوسرے کو قرضہ لوٹانے پر قدرت کے باوجود چونکہ ادا نہیں کر رہا, جو آپ کے لیے دل آزاری اور تکلیف کا باعث بھی بن رہا ہے, تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اور بہت سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں ہمیں نہیں آتا کہ یہ کیوں ان کا ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ ہر چیز پہ خرچ کر رہے ہوں گے لیکن قرض لوٹانے کو دل نہیں چاہتا. لیتے ہوئے تو ایسا پیروں میں گریں گے اور ایسے پیارے پیارے الفاظ ادا کریں گے اور یاد دلائیں گے, اپنا حق یاد دلائیں گے, مسلمانی کا حق, رشتہ داری کا حق, اور اپنی غربت کو پیش کریں گے. اور جب پیسہ لے لیتے ہیں تو کون اور میں کون. اور بعض تو اتنے بے حیا قسم کے ہوتے ہیں کہ الٹا جب بیچارہ وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں کہ کیا تم نے یہ پیچھے لگ گیا ہمارے یار, روزانہ آ کے گھر کا دروازہ بجا دیتے ہو, جب ہوگا تو دے دیں گے, نکلو یہاں سے, نہ ماروں گا تمہیں. لا حول ولا قوت. ایسا کرنا حرام اور سخت حرام ہے, اس لیے کہ ایک شخص نے احسان کیا ہے, آپ اس کی ٹانگیں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر میدان معاشر میں دیکھ لیجئے گا, بلکہ قبر میں پہنچے تو پھر فرشتے ٹانگیں توڑ رہے ہوں گے. اس لیے یہ کسی نے احسان کیا ہے اس کی قدر کریں. اگر ادا نہیں کر پا رہے تو پھر اپنی معذرت کر لیں, ٹھیک ہے, مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے جو بیچارہ تنگ دست ہے. لیکن قربانیاں ہر دفعہ ہو رہی ہیں اور قرضہ ادا نہیں کر رہے تو شدید گناہگار ہوں گے, لیکن بہرحال قربانی قبول ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں میں نے وائف کو چیک کرایا, مختلف عاملوں نے مجھ سے پیسے لیے لیکن کوئی علاج نہ ہوا, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عامل کا کام ہوتا ہے علاج کرنا, اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شفا رکھ نہیں دی ہے. جیسے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوائی دینا, اصل تو شفا ہونا نہ ہونا اللہ کے دست قدرت میں ہے. تو جیسے آپ ڈاکٹرز کو فیس دیتے ہیں تو کیا آپ طے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت فیس دوں گا جب میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو ایک پیسہ نہیں دوں گا, یا پیسے دے رہا ہوں لیکن اگر میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہارے کلینک میں آ کے گردن پکڑ کے اپنا پیسہ واپس لے جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. 1000 دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, علاج نہیں ہو پاتا, دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں برا بھلا کہہ دیتے ہیں اس کو کہ پتہ نہیں کیا نقلی سند لے کے بیٹھا ہوا ہے, جعلی ڈگری لے کر علاج ہی نہیں ہوا, ایسا شاید کہہ دیں, لیکن کوئی بھی پیسہ واپس نہیں لیتا. تو اسی طریقے سے عاملین کے ہاتھ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شفا رکھ دی گئی ہے اور وہ جان بوجھ کے شفا نہیں دے رہا. لہذا اگر وہ ایک عمل کر رہا ہے, اس کی اجرت وہ باقاعدہ لے رہا ہے جو اس کے لیے شرعی لحاظ سے جائز ہے, تو اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے جی پیسہ بٹورا ہم سے. یہ تو ہاں جعلی عامل کوئی ہو تو الگ بات ہے, لیکن موجود ہیں. تو بہرحال شفا عاملین کے ہاتھ میں نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس لیے اگر کہیں کسی آستانے سے کسی جگہ سے آپ کو شفا حاصل نہ ہوئی ہو تو پھر ان کو برا بھلا نہ کہیں، نیا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں قربانی کرتا تھا، 6 سال سے کر رہا ہوں، اب والد صاحب کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا 2 کرنی پڑیں گی، ایک اکیلی کرو گے تو کسی کی قبول نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی۔ دیکھیں جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا ہے، والد کی طرف سے قربانی کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ ایک قربانی اپنی طرف سے جو آپ پہ واجب ہے کرتے رہیں گے، آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ ہاں اگر والد صاحب کی طرف سے کرنا چاہیں تو آپ کا احسان ہوگا، یہ ایک اچھی چیز ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے ایسا مسئلہ بتایا اس نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا۔ یہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو ایسا مسئلہ کسی کے سامنے ذکر کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منسوب کرنا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کو قبرستان کی جگہ لینے کے لیے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہاء نے زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط قرار دیا ہے، لہذا اگر آپ ڈائریکٹ زمین پہ لگا دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کسی کو مالک بنانا نہ پایا گیا تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں سے فنڈ حاصل نہیں ہو رہا اور بہت ضروری ہے جگہ لینا اور کوئی فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تب ایسی جگہ پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شرعی فقیر کو وہ مال دیں، وہ قبول کر لے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پھر اس قبرستان کی جگہ کے لیے دے دے، تو اس طرح کا ہیلہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی صراحتاً نہیں کہ دیکھو تمہیں پیسہ دوں گا، تم نے لینا ہے پھر وہاں دے دینا، یوں سیٹنگ کر کر کے نہیں ہوتا ہے، اشارتاً کنایتاً ہو سکتا ہے کہ یار وہاں ضرورت ہے، ادھر اس کی جگہ میرے پاس زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ اس طرح تو ڈائریکٹ لگے گی نہیں، پھر اس کے بعد کہ آپ غریب ہیں میں آپ کو یہ زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ خود سمجھ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر وہ اس پہ عمل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو زکوٰۃ دی اشارے کر کے اور وہ بعد میں جیب میں رکھ لے اور آپ کے بھائی میں نے تو اسی لیے تو دی تھی کہ وہاں دے دے، تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک ہو گیا، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، تو اس لیے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس طرح شرعی ہیلہ کر کے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی بچے کا 15 سالہ بچہ تھا، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا حکم لحاظ سے وہ شہید کہلائے گا؟ تو جی ہاں بالکل، اس طرح کی ناگہانی آفات میں جو شہید ہو جاتے ہیں، جیسے بھی سیلاب میں ڈوب کے شہید ہو رہے ہیں یا اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیں یا جا رہے تھے اچانک گولی لگی بیچارے مر گئے، تو یہ حکمی شہید ہیں، یعنی حقیقی شہید تو وہ ہوتا ہے جو کفار سے لڑ کے مارا جائے یا ظلماً اسے کسی آلہ جارحہ سے یعنی قتل کرنے والے آلے سے مار دیا جائے اور ظلماً ناحق، وہ شہید ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں حکمی شہید، تو یہ بالکل حکمی شہید ہوں گے۔ اور چچا نے پوچھا تھا کہ اگر ہم جماعت میں کھڑے ہوں، برابر میں جگہ خالی ہے، تو صف والے نے ہمیں تھوڑا سا یوں کھینچ لیا اور ہم سرک گئے تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی؟ تو جی بالکل فاسد نہیں ہوگی، بلکہ اس جگہ کو پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، اگر کوئی بھائی بہن یہاں کال نہ کر سکیں، ہمیں میل کرنا چاہیں تو بالکل میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلدی جواب دینے کی، دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم سب مل کر ان سیلاب زدگان کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، جو ان کے مال ضائع ہو گئے جس کی وجہ سے ان بیچاروں کے غم کی وجہ سے حالت خراب ہے، ڈوب رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، غیب سے ان کی امداد فرمائے، ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام